موضوع اس گفتگو میں فلسفہ عزاداری ہے، اور کل آپ کی خدمت میں ایک اشارہ موضوع کی طرف کیا تھا کہ ہمارے ذہن میں رہے، اور یہ بات تذکر اور یاد دہانی کی محتاج ہے کہ کہیں اثناء گفتگو میں ہم گم نہ ہو جائیں، موضوع کھو نہ جائے ہم سے۔ لہذا تکراراً عرض کر رہا ہوں کہ موضوع ہمارا یہاں پر عزاداری کی رسومات، طریقہ عزاداری، مکان عزاداری، مقام عزاداری یہ نہیں ہے، اگرچہ یہ چیزیں محتاج گفتگو ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ عزاداری کیسے ہو، کیوں کر ہو، کہاں ہو، کب ہو، یہ مسائل ذہن میں رکھنے چاہیے، لیکن ان سب میں معنی اور مفہوم اس وقت پیدا ہوگا کہ جب ہمیں ایک سوال کا جواب مل جائے کہ عزاداری کیوں ہے۔ اگر اس ایک سوال کا جواب ہم نے پا لیا، دوسرے تمام سوال ہمارے لیے کسی حد تک یا حل ہو جائیں گے یا کم از کم ان کی نوعیت میں فرق آ جائے گا، اور بہت سے سوالوں سے ہم بچ بھی جائیں گے، شاید جائیں گے اٹھیں ہی نہ۔ تاکید کے ساتھ کہ توجہ ہماری ساری اس نقطے پر رہے کہ ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں، کیا رنج ہے، کیا دکھ ہے ہمارا، کیا درد ہے ہمارا، کس درد کا مداوا ہے عزاداری۔ آیا فقط احساسات کا اظہار ہے، اندوہ مٹانا ہے، غم مٹانا ہے اپنا، یا اس کے ماورا ہے بات؟ اس کے لیے تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ذات خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ایک ایسی دنیا آباد کی ہے، ایک ایسا نظام مقرر فرمایا ہے جو دوسرے موجودات کے نظام سے زیادہ ملتا جلتا نہیں ہے۔ دیگر موجودات ملائکہ ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہے، یا انسان سے بھی بہتر نیچے کی جو مخلوق ہے وہ بھی انسان کی طرح نہیں ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ انسان کی خلقت بھی منفرد ہے، انسان کا نظام بھی منفرد ہے، انسان کے قوانین بھی منفرد ہیں، آداب منفرد ہیں۔ ایک عجوبہ ہے انسان اس عالم کائنات میں، واقعاً عجوبہ ہے۔ وہ قانون جو انفرادیت حاصل ہے اس میں انسان کو، وہی قانون حق و باطل ہے۔ ملائکہ میں یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل سے نبرداز نہ ہو، ایسے نہیں ہے، صرف حق ہی حق ان کے سامنے ہے۔ انسان سے بہتر نیچے کی جو مخلوق ہے وہ بھی حق اور باطل دونوں سے روبرو نہیں ہے، صرف حق سے ان کا سروکار ہے۔ باطل ان کی زندگی کے اندر، ان کی حیات کے اندر، ان کے دائرہ وجود کے اندر باطل کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی روزنہ نہیں ہے جہاں سے باطل سرایت کر سکے۔ انسانی زندگی ایسے ہے، ایک امتیاز ہے انسان کا یہ، اور یہ مشکل بھی ہے انسان کی کہ حق اور باطل دونوں سے اس کو سروکار ہے۔ گزشتہ روز آپ کی خدمت میں فقط حق اور باطل کی تعریف بیان کی کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا چیز ہے، کہ ذہن میں بیٹھ جائے ہمارے۔ بعض اوقات ہمیں بعض چیزوں کے
تعریف میں، مفہوم بیان کرنے میں، ان کے معانی اور ان کی تفسیر میں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بڑے غامض، بڑے گہرے مفاہیم و معانی ہیں۔ مشکل چیزوں کی تفسیر بھی مشکل ہے، لیکن آسان چیزوں کی تفسیر بہت ہی مشکل ہے۔ یہ چیزیں بہت آسان ہیں، ان کی تفسیر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ مشکلات مطالعہ کرنے سے، جستجو کرنے سے، غور و فکر کرنے سے انسان مشکلات کو کھوج لگا لیتا ہے، لیکن جو چیزیں بہت واضح ہوں، مثلا اس وقت اگر آپ سے کوئی دلیل مانگی جائے کہ اس کائنات میں کوئی اور سیارہ بھی، ستارہ بھی موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا یا نہیں، بڑی سہولت سے آپ اس کے عدلہ، اس کے دلائل آپ ڈھونڈ لیں گے، تلاش کر لیں گے، دوسرے کو بہت جلدی قانع کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی سورج کی دلیل مانگے، وہ تو سورج ہے یا نہیں، سورج کا ہونا بہت واضحات میں سے ہے، لیکن وہ اسی واضح چیز کی دلیل مانگتا ہے آپ سے، دلیل سے ثابت کرو کہ سورج ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ ایک مشکل انسان کی زندگی میں یہی ہے کہ وہی چیزیں جن سے عمر بھر ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور سروکار ہے ہمارا، جب انہیں کو بیان کرنے کا موقع آتا ہے ہم گم ہو جاتے ہیں، وہی ہماری زبان پر جاری نہیں ہو سکتی وہ چیزیں۔ ایک عمر بسر کی ہے اس کے ساتھ، اب زبان سے نہیں چڑھ رہی وہ چیز، آ نہیں رہی، میں اس کو الفاظ کا لبادہ نہیں پہنا سکتا، میں اس کو ذہنی حصار میں نہیں لا سکتا۔ یہ ایک مشکل ہے انسان کے لیے، اور حق و باطل انہیں مشکلات میں سے ایک مشکل ہے۔ حق بہت واضح چیز ہے، لیکن آپ کے ذہن میں صرف اس کو زبان پہ لائیں، اس کو تعریف کریں، مشکل پیش آ جاتی ہے۔ باطل کیا چیز ہے، تعریف کے مقام پر مشکل پیش آ جاتی ہے۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ بہت ہی سادہ سی زبان میں حق و باطل سے ہمیں آشنا کر دیا۔ اب جب کہ ہم حق سے اور باطل دونوں سے آشنا ہو گئی، اب دوسرا قانون خدا، حیات بشر کے اندر جو قانون حاکم ہیں، جن کے بغیر کوئی بشر زندگی بسر نہیں کر سکتا، محال ہے ان قوانین کی سرتابی کرے، ان قوانین کی سرکشی کرے، سرکشی کرے، اور ان قوانین کو چھوڑ کر جیسے خود چاہے زندگی بسر کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، الہی قوانین میں آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ کوئی جواز نہیں ہے ان کی تبدیلی کا۔ کیوں تبدیل ہو؟ تبدیل وہ قوانین ہوتے ہیں، چند وجوہ ہوتی ہیں قوانین کی تبدیل کرنے کی، یا یہ قانون جب بنایا گیا تھا تمام حقائق مد نظر نہیں تھے، لہذا اب جب کہ سارے حقائق سامنے آئے ہیں اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے۔ قانون بنانے والا جاہل تھا، یا ظالمانہ قانون بن گیا، یا قانون تجربے کا محتاج ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی کوئی چیز متصور نہیں ہے، مفروض نہیں ہے۔ نہ خدا معاذ اللہ جاہل ہے، نہ حقائق سے چشم پوشی ہوئی ہے، نہ قانون بنانے والا نتائج سے بھی خبر ہے، نہ قانون ظالمانہ ہے، تو پھر کیوں قانون تبدیل ہو؟ بس جو قانون ازل سے بنا ہے ابد تک وہی قانون رہے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا و تحویلا۔ قانون دیگر یہ ہے کہ حق و باطل انسان کی زندگی میں ہے، لیکن حق بھی محتاج ہے اہل حق کا، جیسے کہ باطل بھی محتاج ہے اہل باطل کا۔ یعنی حق کے بھی اہل ہیں اور باطل کے بھی اہل ہیں۔ حق اور باطل انسان سے ہٹ کر ایک منفرد وجود نہیں ہے ان کا۔ انسان کے اندر
انسان کی زندگی سے وابستہ، انسان کی زندگی سے مربوط، انسانی زندگی سے متعلق ہو کر حق و باطل کا وجود ہے۔ للحق اہل وللباطل اہل، حق کے بھی اہل ہیں اور باطل کے بھی اہل ہیں۔ کیوں؟ حق بغیر اہل کے نہیں ہو سکتا اور باطل بغیر اہل باطل کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حق و باطل کے درمیان یہ نزاع، حق و باطل کے درمیان یہ نبرد، حق و باطل کی یہ چپکلش، یوں نہیں کہ حق ہونے کی وجہ سے اور باطل ہونے کی وجہ سے آپس میں برسر پیکار ہیں، بلکہ حق اور باطل کی جنگ اپنے گھر میں نہیں ہے، کسی کے گھر کی جنگ ہے۔ حق باطل کے ساتھ برسر پیکار، باطل حق کے ساتھ دست بے گریباں، لیکن نہ اس وجہ سے کہ حق نے باطل پر یا باطل نے حق پر تجاوز کیا ہے، تعدی کی ہے، حق نے باطل کا حصہ لے لیا، باطل نے حق کا حصہ لے لیا، بلکہ حق اور باطل دونوں کے اہل ہیں۔ حق اور باطل کا جھگڑا کسی تیسری چیز پر ہے، نہ حق پر اور نہ باطل پر۔ وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ وہ تیسری چیز ہے اہل حق اور اہل باطل، یعنی انسان، یعنی بشر۔ حق باطل سے برسر پیکار اور باطل حق کے ساتھ دست بے گریباں، کس کی خاطر؟ انسان کی خاطر، انسان کے لیے۔ اور جو ہوتا ہے، ہمارے کتنے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جو ہماری اپنی نہیں ہوتی، کسی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں۔ یعنی سبب محرک اس پیکار اور اس نبرد کا وہ باہر سے آیا ہے، اور وہ ہے انسان۔ یعنی اگر خدا نے حق کو ہی بچانا ہوتا، خدا کی قدرت میں تھا، اگر باطل کو ہی نیست و نابود کرنا ہوتا، خدا کی قدرت میں تھا، باطل نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ لیکن یوں ہوا نہیں، خدا نے باطل کو نیست و نابود نہیں کیا، حق کو کامیاب اور کامران نہیں بنایا خدا نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ نبرد کا موقع دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبرد سے حق یا باطل کو کسی جگہ پہنچانا مقصود نہیں، بلکہ اس سے اہل حق اور اہل باطل کو کہیں پہنچانا مقصود ہے۔ یعنی حقیقت میں مشکل حق کی نہیں ہے اور مشکل باطل کی بھی نہیں ہے، مشکل بشر کی ہے، مشکل انسان کی ہے۔ اس انسان کو کہیں پہنچنا ہے، اس رسائی کے لیے، اس دسترس کے لیے حق باطل کے ساتھ اور باطل حق کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ لہذا حق و باطل کی جنگ اہل حق و باطل کی جنگ ہے۔ اہل حق و باطل سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں، حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہے اور باطل کے مقابلے میں حق نہیں ہے، بلکہ اہل حق و باطل سے اگر چشم پوشی کریں، باطل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ باطل سر نہیں اٹھا سکتا حق کے مقابلے میں اگر اہل حق سے ہٹ کر دیکھیں۔ یعنی آپ یوں تصور کریں کہ ایک بستی ہے انسانی، اس انسانی بستی میں جس میں انسان بستے ہیں، بشر رہتا ہے، جس میں حق وہاں ہے، باطل بھی اسی بستی میں ہے۔ لیکن اگر اس بستی سے نکل جائیں، اس آبادی سے نکل جائیں، کسی صحرا میں جا پہنچیں، کسی بیابان میں جا پہنچیں، کسی درے میں جا پہنچیں، کسی دشت و دمن میں جا پہنچیں، آپ کو فقط حق نظر آئے گا، باطل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔
یعنی باطل جس چار دیواری کے اندر ہے وہ چار دیواری فقط انسان کی ہے، بشر کی ہے. اس حریم کے اندر حرم انسان میں باطل موجود ہے. حرم انسان سے باہر فقط حق ہے ولا غیر. حق کی حکومت ہے، انسان کی مشکل ہے. انسان کے اندر کیوں یہاں حق کے محض کیوں نہیں ہے؟ یہاں باطل کیوں سر اٹھا کے پھر رہا ہے؟ اس لیے کہ مقصود حق نہیں ہے، مقصود باطل نہیں ہے، بلکہ مقصود اہل حق اور اہل باطل ہے. لہذا اہل حق اور اہل باطل جو حق اور باطل سے وابستہ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل حق حق کا دفاع کریں اور اہل باطل باطل کا دفاع کریں. اب یہ نبرد حق و باطل کی حقیقت میں اہل حق و اہل باطل کی نبرد ہے. اس کو جو تعبیر کیا جاتا ہے کتابی زبان، علمی زبان میں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو موصوف کے اپنے ہوتے ہیں. صفات ہوتی ہیں نا، ہم لوگوں کے لیے بڑے فضائل، بڑی صفات ذکر کرتے ہیں، جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ اپنی صفات گنتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر جب گننے پہ آ جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب تم اپنے فضائل و اپنے مناقب گننے پہ آ جاتے ہو تو گنتے گنتے قبروں میں جا پہنچتے ہو، نوبت قبرستان پہ جا پہنچتی ہے. کچھ صفات انسان کی اپنی ہیں. آپ عالم ہیں، علم آپ کی اپنی صفت ہے. آپ فاضل ہیں، فضل آپ کی اپنی صفت ہے. آپ اچھے ہیں، اچھائی آپ کی اپنی صفت ہے. لیکن بعض اوقات دیکھا آپ نے کہ ہم ایسے اوصاف اور ایسے فضائل پہ اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، ایسے فضائل پہ ناز کرتے ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہوتے. وہ فارسی میں اس کے لیے جو محاورہ ہے وہ یہ ہے، من آنم کہ رستم بود پہلوان. اور اسی کے معادل، اسی کے مقابلے میں ایک اور بھی ہے، من آنم کہ پدرم سلطان بود. یعنی میں وہ ہوں، اپنی صفت فضیلت بیان کر رہا ہے، میں وہ ہوں کہ رستم پہلوان تھا، میں وہ ہوں کہ جس کا باپ سلطان تھا. ہو باپ کسی کا اگر سلطان ہو، یہ باپ کی سلطنت بیٹے کی صفت بن سکتی ہے. اگر باپ سلطان تھا تو یہ باپ کی صفت ہے. تم کیا ہو؟ شکوہ پڑھا ہے نا مرحوم اقبال کا، اور جواب شکوہ کیا انہوں نے ذات خداوند تبارک و تعالی سے، اور البتہ پھر اس پہ ان کو جو خمیازہ بھی اس کا بھگتنا پڑا کہ خدا سے شکوہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. گلا کیا انہوں نے خدا سے. پڑھا ہوا ہے نا شکوہ اور جواب شکوہ، اردو نصاب میں بھی واضح سے ہے. بہت ہی پرمانا مطلب ہے شکوہ اور جواب شکوہ. اس میں وہ آ کر خدا سے بڑا شکوہ کرتے کرتے یہاں پر آ کر پہنچتے ہیں کہ تیری توحید کی پرچم کس نے گاڑے، تیری خاطر فتوحات کس نے کی، تیری خاطر گاربار کس نے چھوڑے، تیری خاطر جانیں کس نے دی، تیری خاطر صحراؤں میں کون گئے، تیری خاطر پہاڑوں میں کون گئے، تیری خاطر دریاؤں میں کون گئے. تیرا تو نام لینے والا کوئی نہیں تھا. لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، یہ ہم تھے جو تیری خاطر در بدر، صحرا بے صحرا، گلی بے گلی پھرتے رہے. ہم نے اتنے جوڑ و مشقت برداشت کیے، تیرا نام اتنی اونچی پہاڑی چوٹیوں کے اوپر تیرے نام کا پرچم لہرا کر آئے. لیکن اب جب صلہ دینے کا موقع آیا تو نعمتیں تو ساری تیری غیر کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. شکوہ ہے اللہ کہ تیرے نام کا پرچار ہم نے کیا، تیری توحید ہم نے پھیلائی، تیرا پرچم ہم نے اٹھایا، سب کچھ تو ہم نے کیا. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تیرے نام کی خاطر. تیرے نام کی خاطر ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، تیرے نام کی خاطر ہم نے کیا کیا کیا.
لیکن تو نے جو صلہ ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ جب نعمتیں بانٹنے کی باری آئی تو ساری کفار کو دے دی اور مسلمان بیچارہ فقیر رہ گیا. یہ شکوہ ہے. اب خدا کی طرف سے جواب آتا ہے، وہ بھی قلم اقبال سے. خدا جواب دیتا ہے اقبال کے شکوے کا کہ اب وہ شکوہ نہیں ہے مقصود یہاں پر بیان کرنا، کہ بہتر ہے کہ تھوڑا انسان میں ادب بھی ہونا چاہیے، تھوڑا انسان میں عقل بھی ہونی چاہیے، تھوڑا انسان میں شعور بھی ہونا چاہیے. سب کچھ جو کچھ شکوے میں تھا سب کچھ خدا نے اعتراف کیا کہ ہاں مجھے یاد ہے تم نے میرے توحید کے پرچم گاڑے، تم نے میرا نام بلند کیا، تم نے میری خاطر جہاد کیا، تم نے گھر بار چھوڑے، تم نے جنگیں لڑی، تم نے جہاد کیا، تم نے بھوک کاٹی، تم نے پیاس کاٹی، تمہیں سردی لگی، تمہیں گرمی لگی، تم نے سب کچھ کیا. یہ خدا نے مان لیا، کیونکہ میں مانتا ہوں یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ تمہارے اجداد اور تمہارے اسلاف نے کیا تھا. تھے تو وہ اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ بہتر ہے کہ انسان میں تھوڑا شعور ہونا چاہیے. کہا کہ یہ جس پر اترا رہے ہو یہ کون تھے؟ یہ تمہارے ہی اسلاف تھے، تم کیا ہو؟ یعنی یہ صفات سب درست ہیں لیکن یہ تمہاری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں. غیر کی صفت کو اپنے گھر لے آنا، غیر کے کمال کو اپنے گھر لے آنا، غیر کی بات کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لینا، اس سے تو انسان باکمال نہیں بن جاتا. اس کو کہتے ہیں غیر کی صفات، دوسروں کی صفات، کسی کے کمال پہ اترانا. امیر علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جس کو اس کے اعمال پست کر دیتے ہیں کبھی اس کا نسب اس کو کہیں نہیں پہنچاتا. جو اپنے اعمال کے ہاتھوں اپنی ذات میں پست ہو جائے اس کا نسب اس کو کہیں نہیں پہنچاتا. اور پھر فرمایا کہ اپنے اسلاف کی پوشیدہ ہڈیوں پہ فخر کرنے کے کیا معنی؟ اگر فخر کرنا ہے تو اپنے اوپر کرو، اپنی صفات پر کرو. تم کیا ہو؟ کتنا ہم جب بیٹھ جاتے ہیں وہ جی ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے نانا، ہمارے فلاں، وہ تو یوں تھے، وہ تو ایسے تھے. یہ ساری صفات بالکل صحیح، لیکن یہ تو آپ کے دادا کی تھیں، آپ کیا؟ یہ تو آپ کے باپ کی تھیں، آپ کیا؟ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی ہوتی ہیں، اپنی نہیں ہوتی. اسی طرح حق اور باطل، حق اور باطل میں نبرد ہے، حق و باطل میں رزم ہے، لیکن یہ رزم حق اور باطل کی اپنی نہیں ہے بلکہ کسی کی خاطر ہے، اور وہ ہے بشر اور وہ ہے انسان. یہ صفات انسان، نبرد انسان ہے جو حق و باطل میں آ گئی ہے. ورنہ جہاں سے بستی انسان کی حدود ختم ہوتی ہیں باطل نام کی کوئی چیز نہیں ملتی. حق ہی حق ہے، حق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو کیوں انسانی بستی میں حق و باطل میں نزاع کیوں ہے، نبرد کیوں ہے؟ اور انسان کیوں حق کا حامی ہو؟ انسان کیوں حق کی خاطر لڑے؟ انسان کیوں حق کو بچائے؟ کیوں؟ یوں نہیں کہ انسان یہاں حق کی خاطر کچھ کرتا ہے. توجہ فرمائیں، یہاں پر بھی آ کر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب اپنے لیے. جیسا کہ وہ مرزا رفیع سودا کا شعر ہے غالباً کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. انسان سب سے زیادہ حق کی خاطر، خدا کی خاطر اگر کچھ دے، اپنا قیمتی ترین متاع جو انسان پیش کرتا ہے بارگاہ الہی میں وہ اپنی جان ہے، نذرانہ جان. اس کے علاوہ اس سے بڑی چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ لیکن یہ پیش کر کے بھی آیا انسان نے کچھ دیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ نے کیا دیا؟ آپ دیکھیں حق کی خاطر بولتے ہیں، یہ حق کی خاطر آواز جو اٹھا رہے ہیں یہ حقیقتاً اپنی خاطر آواز اٹھا رہے ہیں.
خدا نے تم سے کوئی کام نہیں لینا، تم سے کوئی کام نہیں لینا. ہم نے صلاحیت کیا ہے کہ ہم نظام عالم چلائیں گے. خدا کی قدرت میں ایک ضعیف ناتوان انسان وہ آئے اور خدا کے لیے کام کرے آ کر. مگر خدا میرے اور آپ کے کام کا محتاج ہے. خدا کی خدائی رکی ہوئی ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کریں گے، نظام خدا رک جائے گا نہ. آپ کیوں حق کا دفاع کریں؟ نہ اس لیے کہ حق خطرے میں ہے اور آپ کے بغیر بچ نہیں سکتا، بلکہ آپ حق کا دفاع کریں اپنی خاطر. اس کے لیے میں ایک تیسرا قانون آپ کی خدمت میں بیان کروں. قانون الہی یہ ہے کہ حق میں اتنی گنجائش ہے، حق میں اتنی طاقت ہے. باطل بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہم حق کی بات کر رہے ہیں. حق اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ جو حق کے حصار میں آ جائے، جو حق کو بچا لے، حق اس کے ہاتھوں سے نجات پا جائے، حق اس کو بچا لے. جب وہ حق کو بچاتا ہے، حق اس کو نجات دیتا ہے. یعنی حقیقت میں حق اور اہل حق کا رابطہ اس طرح کا ہے کہ جب بھی اہل حق حق بچاتے ہیں، حق اہل حق کو نجات دیتا ہے. کبھی بھی ایک طرفہ کاروائی نہیں ہے. یوں نہیں کہ آپ نے حق بچایا ہو، حق نے آپ کا خیال نہ رکھا ہو. آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ دنیا میں بھی مثالیں اس کی موجود ہیں. آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کتنی حفاظت کرتے ہیں گھر کی، گھر کے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں. سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے گھر میں انتظام کرتے ہیں کہ گھر ہمارا بارش سے بچ جائے. آپ بارش سے گھر کو بچاتے ہیں، گھر بارش سے آپ کو بچاتا ہے. آیا آپ جب گھر کو بچا رہے ہوتے ہیں بارش سے تو صرف یہ نیت سے ہوتا ہے کہ گھر بچ جائے، بلکہ یہ قانون آپ کے ذہن میں ہے کہ بچنا مجھے ہے، نجات میری ہے، مشکل مجھ میں ہے. یہ گھر کو بھیگ بھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ گر بھی جائے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میں اگر بھیگ گیا، نزلہ، زکام، بیماری، مرض، موت، مشکل، آشوب، بس مجھے بچنا چاہیے. لیکن آپ اپنے آپ کو جب بچانا چاہتے ہیں سردی سے، گھر کی پناہ میں، آپ نے گھر بنایا اپنی پناہ کے لیے، اب اپنی پناہ کی بچاؤ کی جو بھی آپ تدبیر کریں گے، در حقیقت اپنے بچاؤ کی تدبیر کر رہے ہیں. جو لوگ اپنی پناہ گاہیں محفوظ رکھتے ہیں وہ حقیقت میں پناہ گاہ نہیں بچا رہے ہوتے بلکہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ پناہ گاہیں پناہ کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کے دامن میں آ کر کوئی پناہ لے. حق پناہ گاہ کا نام ہے. اس پناہ گاہ کو محفوظ رکھیں اہل حق. نہیں اس لیے کہ یہ پناہ گاہ مطلوب تھی، پناہ گاہ بنانا مقصود تھا. خدا نخواستہ اگر جنگ ہو جائے، جیسا کہ اس کے بادل منڈلا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہو جائے، آپ پناہ گاہیں بنائیں گے. یہ پناہ گاہیں اس وجہ سے نہیں بنائیں گے کہ مقصود ہی پناہ گاہ بنانا تھا. یعنی اس ملک میں پناہ گاہیں نہیں تھی، کمی رہ گئی تھی. ساری دنیا میں ہے، ہمارے یہاں پناہ گاہ نہیں تھی، بس آئیے ہم پناہ گاہ بناتے ہیں. یہ نہیں ہے مقصود. مقصود یہ ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کو پناہ چاہیے، ان کو محفوظ رہنا چاہیے، اور ان کی حفاظت پناہ گاہ میں ممکن ہے. پس پناہ گاہ انسان کے لیے ہے. اب انسان اگر پناہ گاہ میں کوشش کرے، بنائے، تعمیر کرے، اس کی بچاؤ کی تدبیر کرے، حقیقت میں اپنے آپ کو بچا رہا ہے انسان. حق انسان کی پناہ گاہ کا نام ہے. اگر انسان نہ ہوتا، حق محتاج انسان نہیں ہے، جنگ انسان کا محتاج نہیں ہے، نبات انسان کا محتاج نہیں ہے،
باطل حق کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ باطل صرف اس بستی میں حق کے مقابلے میں ہے، اور وہ بھی حرکت اس سیلان کا نتیجہ ہے، اس جریان کا نتیجہ ہے، اس حرکت کا نتیجہ ہے، اس جنبش کا نتیجہ ہے جو انسانی بستی میں موجود ہے۔ یہ باطل کی جاگ یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ اب اس کو بچانا ہے انسان نے، کس لیے؟ تاکہ حق کے بچاؤ سے انسان بچ جائے، انسان کی نجات ہو جائے۔ حق اور اہل حق کے درمیان یہ قانون حاکم ہے۔ باطل بھی ایسے ہی ہے، باطل اہل باطل کی پناہگاہ ہے۔ اگر اہل باطل باطل کو بچانا چاہتے ہیں، نہ بطلان کی وجہ سے کیونکہ یہ باطل ہے بس بچا رہے، بلکہ باطل ان کی پناہگاہ ہے۔ جب باطل بچے گا تو وہ پناہ باطل میں رہیں گے، وہ ان کی پناہگاہ ہے۔ وہ اپنی قیامگاہ اور اپنی پناہگاہ بچا رہا ہے، اہل حق اپنی قیامگاہ اور اپنی پناہگاہ بچا رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کے اندر حق بھی ہے اور باطل، اور انسانی زندگی میں جب تک انسانی زندگی باقی ہے، موجودہ شکل اس کی باقی ہے، یہ نظام باقی ہے، اس وقت تک نہ حق مٹے گا نہ باطل مٹے گا، حق بھی رہے گا باطل بھی رہے گا، لیکن حالت نبرد میں، حالت رزم میں، حالت پیکار میں۔ اور اب چونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ حق و باطل کی نبرد در حقیقت اہل حق اور اہل باطل کی نبرد ہے۔ حق باطل سے جو برسر پیکار ہے تو اس وجہ سے کہ اہل حق بچ جائیں، اور باطل حق سے برسر پیکار ہے تاکہ اہل باطل بچ جائیں۔ یعنی باطل اور حق آپس میں ٹکراتے ہیں اہل کے لیے، اہل باطل اور اہل حق کی خاطر۔ جب تک انسانی زندگی باقی ہے یہ نزاع، یہ درگیری اور یہ پیکار یہ باقی ہے، لیکن جب انسانی زندگی اپنے مقصود کو پہنچ جائے، انسان حق کو نجات دے گا، حق انسان کو نجات دے گا۔ انسان حق کے دوش پر، حق انسان کے دوش پر، یہ دونوں باہم جب آگے بڑھیں گے اور انسانی زندگی اپنے عروج و کمال پہ جب پہنچ جائے، وہاں کا قانون کچھ اور ہے۔ کتب اللہ، خدا کی یہ سنت ہے، لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، خدا نے یہ لکھ دیا ہے، قلم تکوین میں یہ لکھا گیا ہے کہ غلبہ، کامیابی، کامرانی، سرفرازی حق کی ہوگی۔ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لیکن کب؟ جب انسان حق کو بچا لے گا اور حق جب انسان کو بچا لے گا۔ یعنی اب کوئی اہل ایسا رہا نہیں جس کی خاطر حق کو میدان میں اتارا جائے اور باطل کے خلاف نبرد کرے، اب کوئی اہل ایسا رہا نہیں۔ اب انسانی بستی میں وہ نظام نہیں رہا، صرف حق رہے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ بس مقصود انسان کو کہیں پہنچانا ہے، نہ حق کو کہیں پہنچانا ہے۔ حق تو اپنے مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، جب یہاں کسی کو خواہش ہوتی ہے کسی دوسرے ملک جانے کے لیے، آپ کو آرزو ہوئی، تمنا ہوئی میں یورپ جاؤں، امریکہ جاؤں، آپ کس کا سہارا لیتے ہیں، کس سے مدد لیتے ہیں؟ اہل یورپ کی مدد لیتے ہیں، ان کی ایمبیسی میں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، آپ ویزا حاصل کرتے ہیں، یا کوئی ایسا انسان جو آپ کے جاننے والا وہاں مقیم ہے، آپ اس کا تعاون لیتے ہیں۔ کیوں اس کا تعاون لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جہاں پر ہے، جس سلطنت کے رہنے والا ہے، جس وطن کا باسی ہے، جس دیش کے رہنے والا ہے، جب آپ اس تک رسائی پیدا کر لیں گے، جب اس کا دامن تھام لیں گے،
قانون یہ ہے کہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں خود رہنے والا ہے، جہاں کا خود ہے۔ حق کا اپنا ایک وطن ہے، باطل کا اپنا ایک وطن ہے۔ حق کا وطن ہے ثبات، پائیداری، مقاومت، استقامت، حق کا یہ وطن ہے۔ باطل ہے جاگ، ختم ہونے والی چیز۔ خاتمہ باطل کا وطن ہے، بقا حق کا وطن ہے۔ یہ دو دیش ہیں، یہ دو بستیاں ہیں، یہ دو آبادیاں ہیں۔ حق انسانی آبادی کا باسی نہیں ہے، باطل بھی انسانی آبادی کا باسی نہیں ہے۔ یہ دونوں مہمان ہیں، آپ کی بستی میں دونوں مہمان ہیں۔ ایک اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا، دوسرا اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا۔ ایک وطن بقا کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوا ہے، ایک وطن فنا کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ اب بقا اور فنا یعنی حق و باطل، ان دونوں میں آپس میں برسرے نزاع ہے۔ یہ دونوں کس لیے آپ پر برسرے نزاع ہے دونوں۔ ایک وادی بقا کا، ایک وادی فنا کا آدمی، آپ پر جنگ ہو رہی ہے کیا کہ وہ جو وادی فنا کا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو وادی فنا میں لے جاؤں، وہ جو وادی بقا کا باسی ہے وہ یہ چاہتا ہے آپ کو وادی بقا میں لے جائے۔ جنگ آپ پر ہو رہی ہے اور فیصلہ بھی آپ پر ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا ایسے جھگڑے پاکستان میں، البتہ عجیب نہیں ہے، سننے میں آیا ہے، اور جگہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ عدالت میں ہم گئے، پاکستان میں نہیں کسی اور جگہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستان میں زیادہ سنا گیا ہے اسے۔ عدالت میں گئے، وہاں پر کسی مرحوم کی وہ تدفین کی اجازت لینے کے لیے، وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، حادثہ ہوا۔ وہ اتفاق سے وہ خاتون جو تھی وہ کراچی کی ہی رہنے والی تھی، ان کے ساتھ ایک بہت ناخوشگوار حادثہ پیش آیا، وہ پورا خاندان رحلت کر گیا۔ اب وہ پولیس نے ان کے اجساد کو اپنی تحویل میں لے لیا، ان کی دفن کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عدالت میں گئے کہ ان کی دفن کی اجازت لے لیں ہم۔ وہاں دیکھا تو ہم سے پہلے عدالت میں ایک شور اور ہنگامہ اور ایک جھگڑا سننے کی بات ہے، اور دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے انسان ایسے مسائل۔ وہ یہ تھا کہ ایک خاتون ہے وہاں اور دو مرد، یہ تینوں قاضی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور قاضی ان کو سمجھا رہا ہے۔ وہ دونوں مرد مدعی ہیں کہ یہ میری بیوی ہے۔ ایک مرد کہتا ہے یہ میری زوجہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری زوجہ ہے۔ ایک شہر کے رہنے والا تھا، دوسرا کسی دوسرے شہر کے رہنے والا تھا۔ ان دونوں میں یہ جنگ ہوئی، نزاع ہوئی، اور دونوں قاضی کے پاس آ گئے۔ اب قاضی بھی حیران کہ کیا کریں یہاں پر، ان دونوں کے پاس پروف موجود ہے کہ یہ گواہ موجود ہیں، دوسری سندیں موجود ہیں کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب قاضی ان کو سمجھا رہا ہے کچھ خوف خدا کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت دو مردوں کی بیوی ہو؟ ایک مرد کی تو دو بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت کے دو خاوند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جھگڑا چل رہا تھا، اس لیے ایک یہ چاہ رہا تھا کہ اس خاتون کو اپنی زوجہ بنا کر اپنے گھر لے چلے، دوسرا اس نظام میں مشغول تھا کہ کوئی ثبوت، کوئی سند ایسی مل جائے، قاضی سے ایسا فتویٰ دلوا دے جس کی وجہ سے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہجلے میں لے جائے، اپنے گھر میں لے جائے۔ جیسے وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں، کہ ایک بچے پر دو ماؤں کا جھگڑا ہو گیا، چھوٹا سا بچہ شیرخوار، دو خواتین میں جنگ ہو گئی، ایک نے کہا یہ میرا بچہ، دوسرے نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ اب امیر علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ دو ماں ہو، اس کی حقیقی دو ماں۔ سمجھانے سے نہیں سمجھی، آخر کار وہ سنا ہوا آپ نے واقعہ کہ آخر کار حضرت نے کہا کہ اچھا پھر میں، کیونکہ آپ تو دونوں طرف نظر نہیں کر رہی ہو، دونوں مصر ہو کہ یہ ہمارا بچہ ہے، بس اس کا طریقہ یہ ہے پھر کہ میں بچے کو تلوار منگوائی۔ انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اس بچے کو پورا تول کے بالکل درمیان میں سے دو حصے کرنے ہیں، آدھا حصہ ایک کو دے دوں گا، آدھا حصہ دوسرے کو دے دوں گا، کیونکہ آپ دونوں کا بچہ ہے، بس آدھا آدھا دونوں کو مل جائے۔
اب ان میں سے ایک اٹھی اور آ کر حضرت کے قدموں میں گر گئی، منت و سماجت کرنے لگی، رونے لگی کہ یہ بچہ اس کو دے دیں، یہ میرا نہیں ہے، لیکن اس کو کاٹے نہیں، یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں مانگتی یہ بچہ۔ دوسری اپنی جگہ بیٹھی رہی، خوش تھی کہ یہ بچہ اب مجھے ملنے والا ہے۔ حضرت نے یہ بچہ اسی کو دے دیا جو اٹھ کر قدموں میں پڑی تھی، جو رو رہی تھی کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اور وہ جو خاموش بیٹھی رہی اس کو کہا کہ اس کو زندان میں ڈال دو، اس کو سزا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کی بقا چاہتی ہے، اگرچہ یہ کسی اور کی گود میں رہے لیکن باقی رہے، کٹنے سے بہتر ہے، کیونکہ ماں تھی، ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ اب اس واقعے سے عبرت بھی عرض کرتا چلو، بعض اوقات بہت سارے مسائل ہوتے ہیں دوستوں میں پیش آ جاتے ہیں، ایک ساتھ رہنے والوں میں اکثر پیش آ جاتے ہیں، ایک مقصد کی خاطر کام کرنے والوں میں اکثر پیش آ جاتے ہیں، ایک مذہب کے پابند اور کاربند افراد کے درمیان اکثر پیش آ جاتے ہیں، ایک ہی کاروبار میں شریک دو آدمیوں میں یہ مسائل اکثر پیش آ جاتے ہیں۔ کیا؟ کسی مسئلے پہ ان بن ہو گئی، ہوتا ہے، طبیعت انسان ہے، مزاج انسان ہے۔ اب بعض کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ تنظیم، یہ انجمن، یہ ادارہ، یہ پروگرام، یہ سیمینار، یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ سب کچھ یہ رہے، لیکن اس شرط پر کہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، یا ہم یا کوئی بھی نہیں۔ لیکن وہ جو اس ادارے، اس مجلس، اس عزاداری کی نسبت ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، ماں جیسی ممتا، ماں جیسی شفقت، ماں جیسی محبت، ماں جیسا پیار، ماں جیسا خلوص رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ باقی رہے، ہم ہو یا نہ ہو یہ باقی رہے، میرے ہاتھ میں ہو یا نہ، میں کیا ہوں، اس کو رہنا چاہیے، دین کو رہنا چاہیے، مذہب کو رہنا چاہیے۔ اب معلوم ہوا علی علیہ السلام نے کیوں یہ قربانی دی۔ اقتدار، حکومت اسلامی، سلطنت اسلامی، حقدار، جانشین، سامنے اقتدار، تلوار اٹھاؤ، لے سکتے ہو آسانی سے، نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت دین سے، ماں سے بھی بڑھ کر تھی۔ علی کی آغوش میں دین پلا ہے، دین فرزند علی ہے۔ اگر دوسری ماں نے جھوٹ سے اس کا دعویٰ کر دیا، اس ماں نے کہا یہ باقی رہے اگرچہ میری آغوش میں نہ ہو، کسی کی آغوش میں چلا جائے، اس سے بڑی قربانی سوچ سکتا ہے کوئی انسان؟ لوگوں نے ملک بیچ ڈالے، یا ہم حکومت کریں یا ملک ہی نہ ہو، اتنی بڑی سلطنت، یہ دین باقی رہنا چاہیے اگرچہ میرے پاس اقتدار نہ ہو۔ حق جس کو پالتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، جس کے دامن میں حق پلتا ہے وہ یوں ہوتا ہے۔ یہی حالت ہے، حق اور باطل برسر پیکار ہیں، دونوں ماں بن کر آئے ہیں، کس کے لیے؟ بشر کی۔ ایک حق کی ماں دامن پھیلائے ہوئے، ایک باطل کی ماں ممتا کے ساتھ دامن پھیلائے ہوئے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ فرزند، یہ بشر اس کی گود میں چلا جائے، اور باطل یہ چاہتا ہے کہ یہ فرزند اس کی گود میں آ جائے۔ اگر حق کی گود میں گر گیا، وادی بقا میں چلا جائے گا، کیونکہ حق یعنی ثبات، حق یعنی باقی رہنے والی چیز، حق یعنی بقا، اور باطل یعنی فنا۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، زبد، جاد ختم ہونے والی چیز ہے، مٹنے والی چیز ہے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل جانے والی چیز ہے، فنا۔ اب دو مائیں، دو مدعی آپ کے سامنے دامن پھیلا کر، ایک حق اور ایک باطل، کہ آپ کس کی گود میں گرتے ہیں؟ جس کی گود میں گریں گے
وہ لے کر آپ کو اپنی وادی میں چلا جائے گا. فیصلہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ پر ہے. یہ دونوں برسر پیکار ہیں، دونوں برسر پیکار ہیں. سمجھو، دونوں برسر پیکار ہیں. کس پر؟ آپ کی خاطر. ورنہ ان کی کوئی مشکل نہیں ہے، بقاء فنا کی کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کی خاطر. کبھی ہوتا ہے نا، جھگڑا ہوتا ہے دو آدمیوں میں، ایک تیسرا آپ کا دوست جاننے والا، اس نے دیکھا بھائی یہ میرا دوست ہے، حامی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ آتا ہے، وہ بھی آ کر جھگڑے میں کود پڑتا ہے. اب وہ آپ کی خاطر جھگڑا کر رہا ہے. اب آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ چلو اب وہ آ گیا اور اس سے اس کے دو ہاتھ ہو رہے ہیں، آپ جلدی جلدی اپنے کپڑے ٹھیک کر کے ٹوپی پہن کے موٹر سائیکل لے کے مارکیٹ سے نکل جاؤ. بھائی وہ آپ کی خاطر لڑ رہا ہے، اس کی تو کوئی مشکل نہیں تھی اس کے ساتھ. ہوتا ہے نا کبھی ایسے، کبھی کھڑے ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا حامی آیا تھا مجھے چھڑانے کے لیے، کبھی یہ ہمارا دشمن اس کے ساتھ لڑ پڑتا ہے. مجھے فرصت تھوڑی سی مل جاتی ہے، الگ ہو کے تماشا یہ دیکھتا ہوں کہ اب دیکھوں ان میں سے دونوں میں سے کون ایک دوسرے کو زیر و زبر کرتے ہیں. یعنی جس کی خاطر یہ دونوں لڑ رہے ہیں وہ بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے. بہت سارے کردار ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ وہ آپ کا حامی، وہ آپ کا ناصر، جو اس جنگ میں آپ کو بچانے آیا تھا، آپ کی مدد کر رہا ہے. اب خود دشمن کے نرغے میں چلا گیا آپ کو بچاتے ہوئے. آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ اس کو بچائیں. آپ اس کو بچائیں جو آپ کی خاطر اس جنگ میں جس نے قدم رکھا. جب آپ اس کو بچائیں گے، اس کو نہیں بچایا، حقیقت میں آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے، کیونکہ وہ آپ کی خاطر داخل ہوا. حق اور باطل، حق اور باطل کا معرکہ انسان کی خاطر ہے. لیکن انسان اس جنگ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. حق و باطل، کتنے کردار ہیں انسان کے؟ بہت سارے کردار، بہت سارے کردار. پھر کہوں، دیکھیں، حق آپ کی خاطر باطل سے برسر پیکار ہے. آپ کو وادی بقا میں لے جانے کے لیے باطل سے برسر پیکار ہے. باطل کو مٹانا چاہتا ہے، نہ اس لیے کہ باطل نے حق کے خلاف قدم اٹھایا ہے، بلکہ حق باطل کو سرکوب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ باطل آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور حق دامن پھیلا رہا ہے آپ کے لیے. اب حق و باطل آپس میں برسر پیکار. کس کی خاطر؟ میری خاطر. اب میں نے دیکھا کہ یہ دونوں برسر پیکار. میرے کتنے کردار ہو سکتے ہیں یہاں؟ بہت سارے. ایک، جی میں تو غیر جانبدار ہوں. دیکھیں غیر جانبدار لوگ بڑی سمجھدار، جو بہت سمجھدار ہوتے ہیں وہ غیر جانبدار ہو جاتے ہیں. جو بہت سمجھدار، کیونکہ سمجھداری ہے نا، بھئی یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے، بڑا معقول آدمی ہے. عاقل نہیں ہے، معقول ہے بہت. کیوں؟ اس لیے کہ غیر جانبدار ہے. بھئی ہم غیر جانبدار ہیں. عجب، وہ آپ کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے میدان میں اترا ہے اور آپ اس کی نسبت غیر جانبدار. کچھ تماشائی بچے ہوتے ہیں، مثلا دو بچوں کی لڑائی ہوئی آپس میں. ایک بچے کا والد آ گیا، اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوسرے بچے کو اس نے تماشا مار دیا. اس بچے کے والد نے کھڑکی سے دیکھ لیا، اچھا میرے بچے کو مارا. اب یہ آ گیا، اس کے والد کا آ کر گریبان پکڑ لیا. یہ ضرور آپ کے ساتھ ہوا ہوگا یا کسی کے ساتھ ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا. نزدیک کی بات ہے، دور کی نہیں ہے. ہو گیا نا، بچوں کی لڑائی کہاں گئی؟ دونوں باپ آپس میں لڑ پڑے. اب یہ بچے، یہ چھوٹے، جب ان کے باپ دونوں لڑ پڑے
اب یہ بچوں کے مزاج پر موقوف ہے. بچوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں بڑے شوخ شریر کے سمجھے. اگر تو یہ بچے بڑے شوخ شریر بچے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ والی دیوار پہ بیٹھ جائیں گے اور تماشا. اس باپ نے اس باپ کو مکہ مارا، دونوں تالی بجائیں گے. اس باپ نے اس کو مارا، پھر ہنسیں گے یہ، یا یوں ہوں گے. یا یہ بچے ہیں بڑے بزدل ڈرپوک بچے ہوتے ہیں، مزاج بچوں کا مختلف ہے. جب اس نے اس کے باپ کو مکہ مارا، یہ رونے لگا. مکہ باپ کو بڑا روئے رہا. اس نے اس کے باپ کو زمین پہ پٹک دیا، اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی. دیکھیں وہ باپ آپس میں ان بچوں کی خاطر لڑ رہے ہیں. یہ بچے یا باپ کی جنگ، دو باپوں کی جنگ میں یا محظوظ ہو رہے ہیں، لذت اٹھا رہے ہیں، یا پھر دونوں آنسو بہا رہے ہیں. آگے نہیں بڑھتے کیونکہ بچے ان کو پتا ہے کہ ایک لاکھ مکہ پڑ گیا تو ہمارا کام تمام. آگے نہیں، ضرورت نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ رہے. تماشا. لیکن تماشائی دو طرح کے ہوتے ہیں. یا یہ تماشائی تماشا دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یا یہ تماشائی تماشا دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. جیسے کل آپ کی حالت ہوگی، یا آپ رو رہے ہوں گے یا آپ خوش ہوں گے. تماشائی ہوتے ہیں. یا تماشائی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، یا تماشائی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. کس کی خاطر؟ ان کی خاطر جو ان کے لیے لڑ رہے ہیں. اب یہ ایک کردار ہے میرا، حق باطل کے ساتھ اور باطل حق کے ساتھ برسر پیکار، اور میں غیر جانبدار. بھائی میرا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں. میں تو سمجھدار آدمی ہوں، کبھی بھی کسی کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا. بھائی وہ آپ کے لیے ہے، بے شک میرے لیے ہے، لیکن ابھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں غیر جانبدار ہوں کیونکہ سمجھدار ہوں، بہت دور اندیش ہوں، بہت مجھے معلوم ہے کیا ہوگا. یا پھر تماشائی. تماشائی ہم اکثر غیر جانبدار اور تماشائی میں فرق ہے. کل کا میچ بعض لوگ غیر جانبداری سے دیکھیں گے اور بعض لوگ تماشائی بن کر دیکھیں گے. تماشائی ضرور کسی نہ کسی ٹیم کی فیور میں ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے ہی کسی کی ادا پسند آ جاتی ہے. یعنی تماشائی بھی ساختہ طور پر کسی کا حامی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو تالیاں بجانی ہیں یہ کسی کے لیے تو ہو، اس نے جو آنسو بہانے ہیں یہ کسی کے لیے تو ہو، لیکن ہے تماشائی. لہذا تماشائی کے بیٹھنے کے لیے بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے. پورا اسٹیڈیم بنایا جاتا ہے، کرسیاں لگائی جاتی ہیں اونچی اونچی جگہوں پر، بڑی بڑی بلند مقامات پر جہاں تماشائیوں نے بیٹھنا ہے. مقابلہ حق و باطل میں بھی کچھ تماشائی ہوتے ہیں. یہ تماشائی اونچی اونچی جگہوں پر بیٹھ کر ضرور کسی کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، یا حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ. یہ آنسو یا حق کے لیے یا باطل کے لیے، یہ تالیاں یا حق کے لیے یا باطل کے لیے، لیکن ہے تماشائی. غیر جانبدار نہیں ہے، حامی ہے، لیکن تماشائی بن کر حامی ہے. اور کبھی ایک میرا یہ کردار ہو سکتا ہے کہ یہ حق جو مجھے بچانے آیا ہے، جو مجھے نجات دینے آیا ہے، میری خاطر باطل کے ساتھ برسر پیکار ہے. میں اس کی نگاہ، اس کی جنگ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھ سے. غیر جانبدار بھی نہیں، تماشائی بھی نہیں، بلکہ مارکائی نبرد میں اتر گیا ہوں. بابتیں آستینے چڑھا کر اتر جاتے ہیں. اکثر جو ایسی طبیعت ہوتی ہے، جن لوگوں میں غضب زیادہ ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں.
ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی جھگڑا، کوئی مزاح، کہتے ہیں جو لڑائی مول لیتے ہیں، پیسے دے کے لڑائی خریدتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کسی کی جنگ ہو رہی ہے اس میں خواہ میں کود پڑیں گے، کسی ایک کو موقع لگا دیا جا کر تاکہ میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہو جائے. نہ اب میں غیر جانبدار نہیں، اب تماشائی بھی نہیں، اتر گیا ہوں، لیکن کس کی حمایت میں؟ یا سوچ سمجھ کر یا بغیر سوچے سمجھے باطل کی حمایت میں. یہ میرا ایک کردار ہو سکتا ہے حق و باطل کی جنگ میں. حامی باطل، ناصر باطل، مددگار باطل بن کر اترا ہوں، پشتیبان باطل میرا یہ کردار ہے. یا پھر حق کا حامی اور حق کا مددگار اور حق کا ناصر ہو. تماشائی نہیں، تماشائی حامی ضرور ہوتے ہیں، ناصر نہیں ہوتے. حمایت اور نصرت میں فرق ہے، ناصر نہیں ہوتے، حق کے ناصر ہیں. اب میدان حق و باطل میں غلبہ حق و باطل، میں نے کہا نہ حق مٹے گا نہ باطل مٹے گا، بلکہ غلبہ، یا حق کو غلبہ ملے گا یا باطل کو غلبہ ملے گا. کہاں؟ انسانی بستی میں. حق کیوں باطل کے ساتھ، باطل کیوں حق کے ساتھ برسر پیکار ہے؟ انسان کی خاطر. کیوں؟ اس لیے کہ حق اس کو اپنے دیار میں لے جانا چاہتا ہے، باطل اس کو اپنے مقام میں لے جانا چاہتا ہے. حق اس کی بقا چاہتا ہے، باطل اس کی فنا چاہتا ہے. اب یہ ان دونوں کا مشترکہ شکار یہ یا غیر جانبدار ہے، یا تماشائی ہے، یا باطل کا حامی یا حق کا حامی ہے. تو غلبہ اس کا ہوگا جس کو زیادہ حامی اور ناصر ملے، نہ جس کو زیادہ تماشائی ملے. بعض اوقات ہوتا ہے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف تماشائی زیادہ ہیں ان کے حامی ان کی فیور میں، اور دوسری طرف ناصر زیادہ ہیں، مددگار زیادہ ہیں. ہوتا ہے نا کبھی ایسے، اس طرف حمایت کرنے والے زیادہ ہیں، ہمدردی رکھنے والے زیادہ ہیں، اس طرف مدد کرنے والے زیادہ ہیں. غلبہ کس کا ہوگا؟ جہاں ناصر زیادہ ہے، نہ جہاں حامی اور تماشائی زیادہ ہے. ناصر جہاں زیادہ ہے. تک غلبہ حق اور غلبہ باطل در حقیقت اہل حق اور اہل باطل کا غلبہ ہے. جب اہل حق آ جائیں گے تو غلبہ حق کا ہو جائے گا، جب اہل باطل آ جائیں تو غلبہ باطل کا ہو جائے گا. اور خدا نے کچھ بھی مقرر نہیں کیا کہ اس انسانی بستی میں انسان باطل کا حامی و ناصر ہو جائے لیکن غلبہ حق کا ہوگا، یا انسان حق کا حامی و ناصر ہو جائے لیکن غلبہ باطل کا ہوگا. ایسی کوئی ضمانت اللہ نے نہیں دی، کسی نے بھی نہیں دی. قانون یہ بنا دیا کہ جب اہل حق اتریں گے حق کامیاب ہے، جب اہل باطل آئیں گے باطل کامیاب ہے. کیونکہ جنگ آپ کی وجہ سے ہے، جنگ آپ کی خاطر ہے، ورنہ اپنی بستی سے نکل کر دیکھو صرف حق نظر آئے گا، باطل نہیں ہے. آپ کی خاطر ہے ساری جنگ. بس فیصلہ بھی آپ پر ہے، فیصلہ کر لو کس کی گود میں جانا ہے، کس کے دامن میں جانا ہے، کس کی آغوش میں جانا ہے، حق کی آغوش میں یا باطل کی آغوش میں جانا ہے. حق کی آغوش اتنی سجی ہوئی نہیں ہوتی. حق کی آغوش سرخ آغوش ہے، سخت آغوش ہے، لہو لہان آغوش ہے. باطل کی آغوش بہت سجی ہوئی ہے، بہت مزین ہے، بہت حسین، بہت زیبا، لیکن ناپائیدار. یہ سخت رنگین لیکن پائیدار ہے. اب فیصلہ انسان پر ہے. یہ جو آپ نے دیکھا تاریخ میں، کبھی حق کا غلبہ رہا کبھی باطل کا غلبہ رہا. نہ حق مٹا نہ باطل مٹا، نہ حق کے غلبے کے دنوں میں باطل مرا، نہ باطل کے غلبہ کے ایام میں حق مرا.
بلکہ حق بھی رہا باطل بھی رہا، لیکن ایک غالب اور ایک مغلوب رہا۔ یہ غلبہ حق کا نہیں، اہل حق کا تھا۔ یعنی جب اہل حق غالب آ گئے تو حق کا غلبہ ہوا، جب اہل باطل غالب آ گئے تو باطل کا غلبہ ہوا۔ لیکن آخر میں جب انسانی بستی اجاڑ دی جائے گی، جب ویران ہو جائے گا یہ قریہ، یہ آبادی تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور انسان کسی اور ملک میں دیار میں چلا جائے گا، پھر حق ہی حق ہوگا، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ انسانی بستی میں ہے، میدان انسان ہے، حق و باطل کی جنگگاہ، رزمگاہ اور نبردگاہ انسان ہے۔ جب اس سے نکل جائیں گے حق کا غلبہ ہے، باطل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں، اس عالم ہستی میں، اس انسانی بستی اور اس انسانی آبادی میں حق اور باطل دونوں انسان کے لیے، ایک انسان کی نجات کے لیے، ایک انسان کی ہلاکت کے لیے، دونوں نے انسانی بستیوں کا رخ کیا اور دونوں نے انسانی بستیوں پہ دعویٰ بولا۔ کس لیے؟ کہ دونوں چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی آغوش میں لے لیں، ایک بقا کی طرف، ایک فنا کی طرف، لیکن فیصلہ دونوں کا اہل حق اور اہل باطل یعنی انسانوں پر چھوڑ دیا گیا کہ انسان جس کو انتخاب کر لے، حکومت انسانی بستی میں اسی کی ہوگی۔ اگر حق کو انتخاب کر لیں، حق کے سائے میں آ جائیں گے اور پائیدار اور ثابت ہو جائیں گے۔ اگر باطل کو اختیار کریں، باطل کی سائے میں چلے جائیں گے اور باطل کو اختیار کر لیں گے، حکومت بطلان میں رہیں گے۔ لیکن ناپائیداری جاگ کی مانند، چند دن کی پھونکا، پھر اس کے بعد موت، ہلاکت، فنا اور تباہی۔ وہ قومیں جو باطل کے سائے میں رہی ہیں، نام تک نہیں ہے ان کا نام نہیں ہے۔ بس جو حق کو بچاتا ہے، نتیجہ جو حق کو بچاتا ہے، حق محتاج ہے حقداروں کا، اہل حق کا، باطل بھی محتاج ہے اہل باطل کا، لیکن نہ اس لیے کہ اہل حق حق کو بچائیں گے حق کی خاطر، بلکہ حق محتاج ہے کہ اس کو بچایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق جو حق کو بچائیں گے، یہ بچا ہوا حق ان کو بچا لے گا۔ اور باطل بھی اسی طرح محتاج ہے اہل باطل کا، کہ جب اہل باطل باطل کو بچا لیں گے تو یہ نجات یافتہ باطل اہل باطل کو بچا لے گا۔ لیکن جہاں باطل کا مقام ہے وہاں لے جائے گا، بچا کے وہاں لے جائے گا۔ بس معلوم بھی ہوا کہ حق و باطل کی نزاع بہت ہی تاریخی، بہت ہی عمیق، ہمگیر نزاع ہے۔ پوری انسانی بستی اور پوری انسانی آبادی کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ کس کی خاطر؟ صرف انسان کی خاطر۔ وقت ظاہراً تمام ہے، اگلی گفتگو کو کل تک چھوڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی ہے، اپنے معاشرے کا اثر جو ہے وہ زیادہ لیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاشرہ جو ہے وہ باطل پرست ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کا اثر وہ فرد ضرور لیتا ہے جو اس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ فرد کیا کرے گا، کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا اس معاشرتی اس مسائل سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ انسان معاشرتی جبر کے نیچے دبا ہوا ہے، جیسا معاشرہ ہوگا ویسا انسان ہے۔ اگر حق پرست معاشرہ ہے یہ بھی حق پرست ہو جائے گا، اگر باطل پرست معاشرہ ہے یہ بھی باطل پرست ہو جائے گا۔ تو آیا ہو سکتا ہے کہ حق پرست معاشرے میں
باطل کا شیدائی اور باطل پرست معاشرے میں حق کا شیدائی بنا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا، اور خوب سوال ہے. ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، بلکہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اس لیے کہ خدا نے انسان کو ایک ایسی قوت سے نوازا ہے، ایسی قدرت سے نوازا ہے، اس کے سہارے، اس کی بدولت انسان ہر زنجیر کو کاٹنے کے قابل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان پر کئی جبر ہیں، صرف ایک معاشرتی جبر نہیں ہے. انسان پر تاریخ کا جبر ہے، انسان پر تربیت کا جبر ہے، انسان پر وراثت کا جبر ہے، انسان پر معاشرے کا جبر ہے. 4 جبر، 4 چٹانیں، 4 پہاڑ انسان کے دوش پر وزین، سنگین، ثقیل اور ان کے نیچے دبا ہوا ہے. کون کون سی؟ توجہ سے سنیں. ایک تربیت کا پہاڑ، تربیت کا بوجھ، تربیت کا جبر، وراثت کا جبر، تاریخ کا جبر، معاشرت کا جبر. یہ 4 مل کر انسان کو بنا رہے ہیں. مجبور ہے انسان. جیسی آپ کی تربیت ہے یہ آپ ویسے ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، الانسان یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ. انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی تربیت. تاریخ کا جبر. تاریخ کا اپنا ایک انداز ہے، تاریخ کے اپنے اصول ہیں. جس طرح سے ایک سمندر ہے، ایک نہر ہے، ایک دریا ہے، آپ اگر اس کے راستے میں آ جائیں، پانی کا جبر آپ کو اپنے راستے میں ٹکنے نہیں دے گا، بلکہ جدھر پانی جا رہا ہے اپنے آپ کو بہا کر ادھر ہی لے جائے گا. آپ جائیں دریا میں جا کر امتحان کریں. دریائے سندھ میں جا کر کوئی خاص طرف سے آ رہا ہے، آپ اس میں تنکا پھینکیں، وہ تنکا اسی سمت جائے گا جدھر سے وہ دریا بہ رہا ہے. اگر اس میں آپ جائیں کودیں، آپ کو بھی اسی سمت لے جائے گا جدھر وہ خود جا رہا ہے. تاریخ ایک خاص رخ ہے اس کا. تاریخ بھی کہیں لے کے جا رہی ہے. اب جو بھی تاریخ کے اس موج کے سامنے آ گیا، اس تلاطم کے سامنے، تاریخ کے ریلے کے سامنے جو بھی آئے گا، خس و خاشاک کی طرح بہا کے تاریخ اپنی ساتھ اس کو لے جائے گی. اور پھر وراثت. انسان جہاں پیدا ہوا ہے، جس نسب میں پیدا ہوا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوا ہے، جن ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، تربیت کے علاوہ وراثت نے اس کو بنایا ہے. بہت ساری چیزیں جو ارث میں منتقل ہوئی ہیں، اس کو وراثت میں منتقل ہوئی ہیں. اس کو جیسے بیماریاں ہیں بہت ساری، انسان ارث میں لیتا ہے. روحانی امور بھی ایسے ہیں، روح کی غذا بھی ایسے ہے جو انسان ارث میں لیتا ہے. بہت سے شجاعت ارث میں پائی ہے انہوں نے. بہت سے بزدلی ارث میں پائی ہے انہوں نے. قوموں نے جو فرزند جنم دیے ہیں، جو مزاج قوموں کا تھا وہی ان کی اولاد کا تھا. قوموں سے ارث پایا ہے. آپ ارث میں گھر پاتے ہیں، بنگلہ گاڑی پاتے ہیں، وہ دوسرے ارث میں یہ بھی چیزیں پاتے ہیں، اور آپ بھی پاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ابھی جو آپ یہاں موجود ہیں، بہت سی چیزیں ارث میں آپ نے پائی ہوئی ہیں اور آپ کو معلوم نہیں. شکل ارث میں ملی ہے آپ کو، قیافہ ارث میں ملا ہے آپ کو. صرف مال و دولت نہیں، بہت کچھ ارث میں ملتا ہے. اور پھر معاشرہ اس کے اپنے اصول ہیں، اس کا اپنا مزاج ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کا اپنا رخ ہے، اس کی اپنی ساخت ہے، اس کی اپنی طبیعت ہے.
ممکن نہیں ہے کہ ایک غلط معاشرے میں رہ کر آپ یہ کہیں کہ میں، بعض لوگ ہوتے ہیں توجہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بھائی فلان جگہ نہیں بیٹھا کرو، کہتے نہیں میں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا، اپنے جوان بھائی کو سمجھاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں بھائی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو، اس آدمی کو، یہ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، یہ جو منشیات کے عادی ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، وہ کیا کہتا ہے، نہیں میں بیٹھتا ہوں صرف ان کے ساتھ، باقی مجھ پر اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انسان خوگر ہے، انسان خوب پذیر ہے۔ ایک خوگر انسان کا ہے کہ مجھ پر کسی کی خو کا رنگ نہیں چڑھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چند دن اس کے ساتھ بیٹھے اس کا رنگ چڑھ جائے گا، چند دن اس کے ساتھ بیٹھے اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ آپ نے دیکھا لاشعوری طور پر آپ پر بوسوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو گالیاں زیادہ بکتا ہے، آپ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کی زبان مبارک پر بھی یہ تبرکات جاری ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ اس سے سیکھا۔ بیٹا آپ کا جیسا آپ نے ویسا اس پر رنگ چڑھ جائے گا۔ اگر آپ ادب سے بولتے ہیں وہ بھی ادب سے بولے گا۔ اگر چند دن آپ با ادب لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، دیکھیں آثار ادب آپ میں بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ پنجابی میں بلے شاہ کی ایک کافی ہے، یہ صوفیاء میں سے، بلے شاہ کا نام تو معلوم نہیں، پنجابیوں نے نہیں سنا ہوا، آپ نے کیسے سنا ہوگا؟ یہاں پر سنا ہوا ہے یا نہیں؟ بلے شاہ کا نام ہے نا، بہت معروف صوفی شاعر ہیں، وہ پنجابی میں ان کی نظمیں ہیں، ان کی ایک کافی ہے، یعنی ایک شعر ہے، ان کا ایک نظم ہے، وہ یوں ہے پنجابی میں، میں پنجابی پہ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ نہ میں پونکاں نہ میں چونکاں، نہ میں شور مچاواں، ولیاں دے سنگ رل کے مت میں بھی بخشیا جاؤں۔ تو کاش کہ آپ پنجابی ہوتے تو، یا پنجابی سمجھتے آپ کا مسئلہ محسوس ہوتے اس سے۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ ترجمہ یہ ہے، نہ میں بونکوں، کتا جیسے بونکتا ہے نا، کہا کہ نہ میں بونکوں نہ میں شور مچاؤں، کچھ بھی نہ کروں، میں باتیں نہیں کروں، آہو ویلا نہیں کروں، آہو فریاد نہ کروں، کچھ بھی نہ کروں، زبان تک نہ ہلاؤں، صرف خاموشی سے اولیاء کے ساتھ چند دن رہوں۔ اگر ان اولیاء کے ساتھ چند دن خاموشی کے بھی مجھے میسر آ جائیں تو شاید میری بھی نجات کا سامان ہو جائے۔ یہ وہی خوب پذیری ہے، یعنی چند دن مجھے میسر آ جائیں، پھر اس کے بعد اپنا کام ہو جائے گا۔ کیا کہ میں ہوں خوب پذیر، میں ہوں خوگر، اور جب ان کے ساتھ رہوں گا تو ان کے آثار مجھ پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا رنگین کپڑے، سفید کپڑوں کو رنگین کپڑوں کے ساتھ جب آپ دھوئیں، سفید کپڑوں پر رنگین کپڑوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے نا رنگ۔ انسان پر بھی رنگ چڑھتا ہے، معاشرے کا رنگ چڑھتا ہے، سوسائٹی کا رنگ چڑھتا ہے، کمپنی کا رنگ چڑھتا ہے۔ یہ لوگ جو توجی اور بہانہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹھتے تو ہیں لیکن ہم کو خون نہیں اپناتے، ان کے عادات اور ان کی آداب نہیں اپنائیں گے ہم، یہ نہ ہونے والی بات کر رہے ہیں۔ آپ پر رنگ چڑھ جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی چڑھ جائے گا۔ اب اس سے تو پتہ چلا کہ سوال میں تو آپ صاحب نے کہا کہ معاشرے کا جبر، اور جواب میں ملا آپ کو تین اور بھی مجبوریاں ہیں کہ انسان ان کے ہاتھوں بھی مجبور ہے، لیکن خدا نے انسان کو ایک ایسی قوت دی ہے، ایک ایسی بصیرت دی ہے، ایک ایسی توانائی دی ہے، ایک ایسی طاقت خدا نے عطا کی ہے، ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، ایک ایسا آلہ دیا ہے، ایک ایسی شمشیر دی ہے کہ اگر انسان اس کو کام میں لائے، اگر اس کو نیام سے نکال لے، اگر اس کو لہرائے، اگر اس کو استعمال شروع کر دے، اگر اس کی دھار کو چمکا دے، اگر اس سے زنگ اتار دے، اگر اس سے غلاف اتار دے، تو یہ شمشیر اتنی تیزدار، اتنی قوی شمشیر ہے کہ یہ معاشرت کی جبر کی زنجیر کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے،
یہ وراثت کی جبر کی زنجیر کو بھی توڑ ڈالتی ہے، اور یہ تاریخ کے جبر کو بھی پائمال کر دیتی ہے، اور یہ تربیت کے جبر کو بھی نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ جواب تھا کہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ کیسے؟ کہاں ہوا؟ کس ملک میں ہوا؟ آپ کے ملک میں ہوا، ہر ملک میں ہوا، ہر زمین میں اور ہر گھر میں ہوا۔ وہ صحرا عرب کا وحشی جاہل، تاریخ نے اس کو کیا دیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ تربیت نے اس کو کیا دیا تھا؟ سانڈے پر 40 سال جنگ کرنا۔ معاشرت نے اس کو کیا دیا تھا؟ لوٹ کھسوٹ۔ وراثت میں اس نے کیا پایا تھا؟ جاہلیت۔ لیکن جب وہ شمشیر اس کی نیام سے نکل آئی، اس کی دھار کو جلا ملی، جب اس مسیحا نے آ کر ان میں وہ روح ڈال دی، وہی 4 جبر کی چکی میں پسا ہوا جب اپنے آپ میں آیا، وراثت کی زنجیر بھی توڑ ڈالی، تاریخ کی زنجیر بھی توڑ ڈالی، تربیت کے آثار بھی مٹا دیے، معاشرت کے آثار بھی مٹا دیے۔ انسان تاریخ کا نمونہ بن گیا، انسانیت کا نمونہ بن گیا۔ اور یہ روزمرہ آپ کرتی ہیں گھروں میں۔ تاجر کا بیٹا تاجر نہیں بنتا، کسان کا بیٹا پائلٹ بن جاتا ہے۔ باپ کہتا بھی ہے کہ کسان بنو، بیٹا نہیں بنا۔ مومن کے گھر میں فاسق اور فاجر کا پیدا ہونا اور فاسق اور فاجر کے گھر میں مومن کا پیدا ہونا، تو دلیل ہے کہ تربیت کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کب؟ جب کوئی چاہے، نہ چاہتے ہوئے نہیں ٹوٹتے۔ جب چکی کا پات کسی کو پیسنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو پائمال کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو مسلنا شروع کر دیتا ہے، وہی دانا اس سے نجات پاتا ہے جو خود چاہے، جو نہ چاہے وہ مسل جاتا ہے۔ اور ایک نہیں، 4 جبر انسان پر ہیں۔ یہ 4 جبر انسان کو نیست و نابود کر دیں گے جب تک انسان وہ زنجیر شکن شمشیر اپنے ہاتھ میں نکالتا نہیں۔ یہ ساری زنجیریں توڑی جا سکتی ہیں، اور آپ نے توڑی ہے؟ کسی نے وراثت کی زنجیر، یہ جو آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اپنے اجداد و اسلاف پہ ایک نگاہ کر کے دیکھیں، آپ میں سے ہر ایک یا معاشرت کی زنجیر توڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا وراثت کی زنجیر توڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا تربیت کی زنجیر توڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا تاریخ کی، بلکہ آپ سب تاریخ کی زنجیر توڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے۔ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، اور ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یوں نہ ہوا انسان آزاد نہیں ہے، انسان مختار نہیں ہے، صاحب اختیار نہیں ہے۔ یہ شمشیر اختیار، یہ شمشیر آزادی، یہ اللہ نے اسی دن کے لیے دی تھی، اس کو یہیں پہ چلائیں، اس کو اس دن کے لیے خدا نے دیا تھا کہ ان زنجیروں کو توڑیں۔ یہ بے پناہ قوت، بے پناہ طاقت اب اکثریت چونکہ یہاں جوانوں کی ہے، اور جو جوانی کی عمر سے تھوڑے اوپر ہیں وہ ذائقہ جوانی ہے، ابھی ان کے بھی کام میں ہے ذائقہ جوانی۔ کبھی سوچا ہے یہ عمر کے اس حصے میں یہ قدرت، یہ طاقت، یہ نشاط، یہ چستی، یہ کیوں ہے؟ 60 سالہ عمر میں بیچ کے چند سال، 15 سال سے 30 سال تک کہیں، 35 سال تک کہیں، یہ بیچ کے چند سالوں میں مضبوط پٹھے، مضبوط بدن، مضبوط دماغ، مضبوط عضلات، مضبوط بازو، مضبوط پنڈلیاں، مضبوط جسا، طاقتور اندام، اعضاء، جوارے،
اس طاقت کا راز کیا ہے؟ یہ کیوں آ گئی ناگہان؟ کیوں دی گئی مجھے؟ اسی لیے دی گئی تھی کہ 15 سال تک تم دیکھو، 15 سال تم کسی کی آغوش میں رہے ہو، تمہارا بس نہیں چلتا تھا. ایسے ہی تھا نا، چھوٹے تھے، کسی نے تمہیں پالا. کیسا پالا؟ جیسا اس نے چاہا. تم سے پوچھا بھی نہیں، تم سے مشورہ بھی نہیں لیا، نہیں پوچھا تم سے، جیسا چاہا انہوں نے تمہیں پالا. تمہیں دودھ پلاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا سوچا، تم سے نہیں پوچھا. کہاں پلایا، تم سے نہیں پوچھا. کیا پلایا، تم سے نہیں پوچھا. کیا کیا انہوں نے، تم سے نہیں پوچھا. تمہاری اجازت کے بغیر، تمہارے چاہے بغیر، جو کچھ ان کے جی میں آیا تمہارے ساتھ انہوں نے کیا. تاریخ نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تربیت تمہاری دوسروں نے کی ہے، ارث میں تمہیں دوسروں نے کچھ دیا ہے، معاشرے نے تمہیں 15 سال تک دیا ہے. اب باری آ گئی ہے کس کی؟ کہ ان ساری زنجیروں کو توڑ ڈالو. اور زنجیر توڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، قدرت کی ضرورت ہوتی ہے، جوانی کی ضرورت ہوتی ہے. جوان چاہیے. یہ جوانی ہلڑ بازی کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. یہ جوانی، یہ زنجیریں جو 15 سال سے آپ کے پاؤں میں باندھ دی گئی ہیں، ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے یہ زور بازو دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں جوانی کی ایک رکعت بڑھاپے کی 1000 رکعت کے برابر ہے. جوانی کا ایک عمل بڑھاپے سے کتنا افضل ہے. اس لیے کہ یہ طاقت کا زمانہ ہے، یہ جرأت کا زمانہ ہے، یہ جسارت، یہ طاقت، یہ کچھ کر گزرنے کے لیے تمہارے اندر جو تڑپ ہے یہ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ تم غیر کی آغوش میں پرورش پا کے یہاں آئے ہو، غیر کا رنگ تم پر چڑھا ہوا ہے. تو یہ طاقت اس لیے دی ہے کہ اگر نہیں ہے پسند تو اس کو اتار دو. اگر غیر نے غلط تربیت کر دی ہے، اس غلط تربیت کا توق اپنی گردن سے اتار دو. اگر معاشرے نے کوئی غلط لبادہ پہنا دیا ہے، اس کو پارا پارا کر کے اپنے تن سے دور پھینک دو. اس لیے جرأت و جسارت، ہم اس کا استعمال بھول گئے ہیں. ہمیں یہ کسی اور جگہ استعمال کرنے کے لیے دی گئی تھی، کہیں اور استعمال کرتے ہیں. بعض ہوتے ہیں نا جو جب ان کو جوانی آتی ہے، جب وہ جوانی کے موڈ میں آتے ہیں تو اب بس تو نہیں چلتا کسی پر، بیوی کو ایک آدھ تھپڑ مار دیتے ہیں، چلو یہ زور بازو ادھر نکل جائے. خدا نے بیویاں پیٹنے کے لیے نہیں دیا یہ زور بازو، یہ اس لیے دیا ہے کہ جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو ان زنجیروں کو توڑو. اور اس کے لیے زور بازو کی ضرورت ہے.